اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے برادر اینڈ سسٹر، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خود غرض انسان۔ خود غرض انسان کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ ایک انسان ہمارے زندگی میں ہے، وہ خود غرض ہے یا خود غرض نہیں ہے، مخلص ہے یا خود غرض ہے؟ میں نے چند پوائنٹ اکٹھے کیے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، آپ بھی سن لیں۔ خود غرض انسان جو ہے اپنا کام پورا کرنے کے لیے درخواست کی بجائے حکم کرے گا۔ یہ خود غرض انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ جب وہ اپنا کام کرنا چاہتا ہے، کروانا چاہتا ہے، تو وہ آپ پہ حکم چلائے گا، درخواست نہیں کرے گا۔ اور وہ یہ ہاں اور نہ کا موقع بھی آپ کو نہیں دے گا کہ آپ یہ کام کر سکتے یا نہیں، اس کے لیے جو ہے ہاں اور نہ کا آپشن نہیں دے گا آپ کو، بس ڈائریکٹ ہی کرے گا کہ اب یہ کام کرو، کیونکہ وہ خود غرض ہوتا ہے، اس کو اپنے غرض سے کام ہوتا ہے۔ اس لیے یہ سیلفش ہونے کا، خود غرض ہونے کا ایک پوائنٹ ہے۔ اگر آپ کو وہ موقع دے بھی ہاں اور نہ کا، آپشن بھی دے کہ کیا آپ یہ کر سکتے ہیں، تو وہ انتظار کس جواب کا کرے گا؟ ہاں کا۔ اگر نہیں میں جواب دیا تو پھر تعلق برقرار نہیں رہے گا، وہ تعلق ختم کرے گا۔ یہ خود غرض انسان کی نشانی ہے۔ وہ فائدہ پہنچ جائے، وہ صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتا ہے، کسی کو فائدہ نہیں دیتا، بس صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ اسے رشتوں کی پہچان نہیں ہوتی، صرف اپنا جو مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ بھاگتا ہے۔ وہ رشتے نہیں سمجھتے، اور اصل چیز تو انسان ہے، انسان اور انسانیت کی پہچان ہے۔ اسے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی، بس اپنے غرض سے کام ہوتا ہے، مقصد سے کام ہوتا ہے اس کا۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ خود غرض انسان کو کسی کے جذبات سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ وہ کسی کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے، اسے صرف اپنا خیال ہوتا ہے۔ جو خود غرض انسان ہوتا ہے ابتدا میں بہت مہربان ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مہربانی کا جو گراف ہے وہ زیرو بن جاتا ہے۔ ابتدا میں جو ہوتا ہے شبیر صاحب، خود غرض انسان وہ ابتدا میں بہت مہربان ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مہربانی کا جو گراف ہوتا ہے، وہ اپنا مقصد پورا کر دیتا ہے تو پھر اس کا وہ گراف زیرو ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ مستقل مہربان نہیں رہتا۔ اور دوسرا یہ بھی نوٹ کر لے کہ وہ اپنے مقصد کے دوران بہت اچھا بن جائے گا۔ جب وہ آپ سے اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، تو وہ بہت مخلص بن جائے گا، اچھا بن جائے گا، اور جب مطلب پورا ہو جائے تو آنکھیں بدل ڈالے گا، پھر پیچھے بھی نہیں دیکھے گا۔ اپنے مطلب کے وقت مصروف رہتا ہے۔ مطلب وہ جب وقت آپ اس سے وقت مانگتے ہیں، وقت لینا چاہتے ہیں، تو وہ اسی ٹائم جو ہے وہ مصروف رہے گا۔ لیکن جب اپنا کام ہوتا ہے، آپ پہ کام ہوتا ہے، تو اسی وقت جو ہے وہ مصروف نہیں ہوتا، سارے کام جو ہے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی باری آ جاتی ہے تو تب وہ مصروف رہتا ہے، آپ کو وقت نہیں دیتا۔ یہ خود غرض انسان کی نشانی ہے۔ اور یہ خود غرض انسان جب کسی انسان کے ساتھ اچھائی کرے بھی تو تب وہ ڈنڈورا پھیرتا ہے، ہر کسی کو کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے۔ تمام لوگوں کو خبردار کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں ایسا ہوں، میں نے اس کے لیے یہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ یہ خود غرض انسان کی نشانی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ خود غرض انسان مطلب پورا ہونے کے بعد غائب ہو جاتا ہے، اور جب دوبارہ ضرورت پڑے تو پھر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اپنی مجبوری کا سہارا بنا کر دوبارہ آ جاتا ہے کہ مجھے جو ہے یہ تکلیف پہنچی تھی یا پہنچا تھا، اور میں اس قسم کے مصیبت میں پڑ گیا تھا، اس لیے جو ہے میں نے آپ کو میسج نہیں کیا تھا، کال نہیں کیا تھا۔ وہ مختلف قسم کے بہانے بنائیں گے۔ اور خود غرض انسان کی یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتا، کہتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہی کرتا ہے، اور تمام اس کے لیے ٹھیک ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس یہ تمام ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر دے۔ اور خود غرض انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ سارے ٹھیک ہیں، باقی کسی کام پہ وہ توجہ نہیں دیتے کہ جو دوسرا کرتا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، نہیں، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لیکن جو کچھ خود وہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور باقی جو ہے وہ غلط ہے۔ اور خود غرض انسان کی ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ تنقید برداشت نہیں کرتا۔ جب آپ اس پہ تنقید کریں تو وہ برداشت نہیں کرتا، بلکہ اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بارے میں ایک جملہ بھی برداشت کر سکے۔ اس کی انا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی کام کا منفی فیڈ بیک جو ہے اپنے آپ تک آنے نہیں دیتا۔
کیونکہ اس کا ذہن اس بات سے بھرا ہوتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں وہ 100% ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تنقید جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اگر کنسٹرکٹیو فیڈ بیک سے بھی وہ متفق نہیں ہوگا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے، سب میں سمجھتا ہوں۔ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک اسے کہتے ہیں کہ آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اچھا کیا، یہ ایسا ہے، مطلب آپ کسی اس کو مشورہ نہیں دے سکتے، کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، ہر کام میں جو ہے وہ کہے گا مجھے پتہ ہے۔ خود غرض انسان اپنی کامیابی کے ہر مرحلے کو بڑا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ جو خود غرض ہوتا ہے وہ اپنے جو فیڈ بیک ہے وہ بڑا چڑھا کر جو ہے کہتا ہے اسے۔ خود غرض انسان جھوٹ بہت بولتا ہے، بہت جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے، اس لیے اسے کمپلسیو لائر بھی کہتے ہیں۔ کمپلسیو لائر اس لیے بولتے ہیں کیونکہ جھوٹ اس کی مجبوری بن جاتی ہے اور ہر وقت جھوٹ کا سہارا لے کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ مطلب وہ ہر چیز کو بڑا چڑھا کر جو ہے پیش کرے گا، چھوٹی سی چیز کو بڑا کر دے گا، چھوٹی سی نیکی کو جو ہے وہ بڑا چڑھا کر دکھائے گا۔ خود غرض انسان اگر کسی کا محبوب بھی بن جائے تو وہ نہ اس کو صحیح توجہ دیتا ہے اور نہ اسے کسی کو توجہ دینے کے لیے چھوڑتا ہے، بس صرف یہ مانگتا ہے کہ آپ صرف مجھے توجہ دیں، اگر میں آپ کو توجہ دوں یا نہ دوں، لیکن آپ کسی کو توجہ نہیں دو گے۔ اسے بھی توجہ دینے نہیں دیتے اور خود بھی توجہ نہیں دیتے اس شخص کو، بس اپنے آپ کو جو ہے قابض کر دیتا ہے کسی چیز پہ، انسان پہ، کہتا ہے کہ بس میں جو ہے اس پہ قابض ہوں۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ دوسرا ٹینشن میں رہتا ہے، کیونکہ وہ اسے توجہ نہیں دیتے اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اسے منع کر دیتے ہیں، تو اس لیے جو دوسرا شخص ہوتا ہے وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ خود غرض انسان کی ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اسے کسی کی باتوں میں توجہ کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، دوسرے کو سننے کے لیے وقت نہیں ہوتا اس کے پاس، ہر بات میں وہ صرف میں کا راٹھا بنا لیتا ہے کہ بس میں ہوں اور صرف میں ہوں، اور جب آپ کی باری آ جائے تو اس کا انٹرسٹ زیرو ہو جاتا ہے۔ جب باتوں کے دوران آپ کا مطلب آپ کی باری آ جاتا ہے تو جو انٹرسٹ باتوں میں ہوتا ہے وہ زیرو بن جاتا ہے، وہ انٹرسٹ نہیں لیتا، بس اپنے آپ کو بیزی کر دیتا ہے۔ خود غرض انسان کسی کے لیے کچھ کرنے کی بجائے دوسروں سے کچھ کروانے کا شوقین ہوتا ہے، وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتا کہ تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، وہ صرف اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ تعلق ایک طرفہ ہوتا ہے، اور اسی غرض سے جو ہے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ تعلق کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں کہ تعلق کی ڈیفینیشن کیا ہے، ریلیشن شپ کا پتہ کسی کو نہیں ہے، بس صرف کہتے ہیں کہ بس یہ تعلق ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جس کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے تعلق کیا ہے۔ تعلق اس رشتے کا نام ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ خاص کر دیتا ہے، دونوں اطراف سے کچھ نہ کچھ نیکی کچھ اچائی ہوتی ہے تو اسے تعلق کہتے ہیں۔ خود غرض انسان کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرا میرے لیے کچھ کرے، سوچتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں صرف کامیاب ہو جاؤں، وہ دوسرے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور جب وہ اس کی چیزوں کو کوئی دوسرا استعمال کرتا ہے تو اس پہ اسے بہت غصہ آتا ہے کہ کیوں جو ہے میرے چیزوں کو استعمال کر رہے ہو، کیوں جو ہے اس طرح کر رہے ہو، مگر دوسری کی چیزوں کو اس طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح اس کا مالک ہو، اور ساری دنیا کو جو ہے اپنا سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ بس میں اس کا مالک ہوں، یہ سب چیزیں جو ہے یہ میرے ہیں۔ یہ خود غرض انسان کی نشانی ہے، یعنی دنیا کی ساری چیزیں صرف میرے لیے بنائی گئی ہیں، یہ صرف یہ سوچتا ہے۔ خود غرض انسان کو لگتا ہے کہ آپ صرف اس کے خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو، جو آپ کو پیار دیتا ہے، کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ محبت کے بجائے آپ کو اپنا غلام سمجھتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ میرے خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ خود غرض انسان اگر محبوب کی شکل میں ہوگا تو ایسے تعلق کو کوئی نام نہیں دے گا، جب محبوب کی لور کی شکل میں ہوگا آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں، تو وہ اس تعلق کو کوئی نام نہیں دے گا، نہ شادی کے بارے میں کہے گا اور نہ منگنی کے بارے میں، وہ تعلق تو رکھے گا کیونکہ اسے بہت کچھ ملتا ہے آپ سے۔ جو مخلص ہوتے ہیں وہ تعلق کو توڑے گا، اور جو خود غرض ہوتا ہے وہ تعلق کو نہیں توڑے گا، کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے اگر یہ میرے اور خود غرض انسان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ مدت تک مر جائے گا۔ کیسے مر جائے گا؟ ویسے تو زندہ رہے گا لیکن وہ آپ کو یاد نہیں کرے گا، کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک، کئی سالوں تک جو ہے وہ خاموش رہے گا، اور پھر جب خوشی کا موقع آ جائے، آپ کا سالگرہ ہو یا عید کا موقع ہو یا کوئی اور رسم ہو،
تو اس میں آپ کو یاد کرے گا. یاد کرنے کی وجہ کیا ہوگی؟ کیونکہ اسے جو ہے غرض ہیں، خود غرض ہیں، تو آپ کو اس لیے یاد کرے گا کہ مجھے جو جس انسان سے غرض ہے کیا وہ ابھی تک ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے. صرف اسی غرض سے آپ کو جو ہے رابطے میں رکھے گا، آپ کے ساتھ جو ہے تعلق برقرار رکھنے کے لیے. خود غرضی جو غرض ہے وہ پورا کرنے کے لیے اس قسم کے عادت کو اپنائے گا، آپ کے ساتھ رابطہ رکھے گا، تاکہ اس کی جو غرض ہے وہ ابھی تک زندہ ہے یا مر گیا ہے. ماہرین کے مطابق سب سے تکلیف دہ جملہ یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ جو ہے آپ کسی کے ساتھ محبت کرے اور وہ بعد میں آپ کو جو ہے کہے کہ آپ میرا دوست ہو، آپ میرے دوست ہیں، تو یہ ایک تکلیف دہ جملہ ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو کوئی نام دینا نہیں چاہتا، نہ وہ آپ سے شادی کر سکتا ہے، نہ وہ آپ سے منگنی کرنا چاہتا ہے. تو لڑکیوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو پہچان لے اور اپنے آپ کو بچا لے. تو میری باتوں میں اگر کوئی غلطی ہو تو ساری کرتا ہوں، اور اگر پازیٹیو ہے تو برائے مہربانی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، کیونکہ آپ کے سبسکرپشن سے اور لائک سے ہمیں بھی کریڈٹ ملتا ہے. تھینک یو اینڈ بی پازیٹیو. بائے.